بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی کے نصاب سے ہمارے اس ہفتے کے لیکچر میں غزلیات شامل ہیں۔ غزل نمبر 3 ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہے۔ شاعر ہیں خواجہ میر درد، اور ہم آغاز کریں گے شاعر کے تعارف سے۔ صفحہ نمبر 165 سے 167 تک آپ کی کتاب میں تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ خواجہ میر درد کی یہ غزل موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 165 سے۔ خواجہ میر درد، پیدائش سن 1720، وفات سن 1785۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے، گو اگرچہ تصوف کے مضامین، تصوف، صوفیانہ انداز، اللہ کا راستہ، عشق حقیقی کا ذکر، گو تصوف کے مضامین اردو کے بیشتر شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیلی شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ لفظ تکمیل سے نکلا ہوا ہے، تکمیلی، مکمل صورت، ایک مکمل خوبصورتی، مکمل انداز، اسے تکمیل تک پہنچانا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوفی تھے۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے، قلبی واردات، دلی جذبات، دلی کیفیت، اپنے دل پہ گزرنے والی حالت کا بیان۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، جو الفاظ منتخب کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوں۔ کس مقصد کے لیے بنے ہوں؟ تعریف کی گئی ہے خواجہ میر درد کے طرز تحریر کی یا اسلوب بیان کی، کہ خواجہ میر درد اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ الفاظ وہاں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ خالص یہی کیفیت بیان کرنے کے لیے لکھے گئے ہوں، منظر عام پر آئے ہوں، یا ان کا چناؤ ہی صرف اسی مقصد کے تحت کیا گیا ہو۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، تفصیل میں چلی گئی تو بہت طویل لیکچر ہو جائے گا، مختصر سا حوالہ آپ کو دوں گی۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو فلسفے ہیں، اور ایک ہی فلسفے کی، ایک ہی نقطہ نظر کی کڑی ہے۔ قدیم عرصے سے یہ ایک کہہ لیجئے کہ علماء کرام میں، صوفیاء کرام میں، مختلف مفکرین میں، مختلف فلسفہ نگاروں میں ایک قسم کی چپکلش سی چل رہی ہے۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کسی کے دلائل دینے کا طریقہ اپنا ہے، کسی کے سمجھانے کا طریقہ اپنا ہے، کسی کا لہجہ سخت ہے، کسی کا لہجہ نرم ہے، کسی کے دلائل آسان سے سمجھ آنے والی بات سے بھی بالا تر ہیں، سمجھ سے باہر ہیں۔ دو فلسفے ہیں، اور دونوں کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، پیچھے بنیاد ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، وجود باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ میں بحث میں نہیں جاؤں گی، میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ لنک آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں کہ آپ تفصیلی سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس میں کچھ ٹرمز، کچھ اصطلاحات اس طرح کی استعمال کی گئی ہیں ادبی زبان کے حوالے سے، یا کہہ لیجئے شریعت کے حوالے سے، کہ انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سی کتابیں الٹ پلٹ کرنی پڑیں گی۔ اس لیے اس لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑیے گا، سادہ سی ایک بات آپ کو سمجھا دیتی ہوں، لفظی معنی کہہ لیجئے یا وضاحتی معنی کے طور پہ، بس اسے اتنا سمجھ لیں۔ وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ کے وجود کا دل سے اقرار ہے، اس بات کے ساتھ اس کی وحدانیت، اس کا اکیلا پن مانتے ہوئے کہ وہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ وحدت الوجود کے بعد جو اگلا
دوراہا آتا ہے، جو اگلا اسٹیپ آتا ہے وہ ہے وحدت الشہود، یعنی کائنات کی ہر شے کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے۔ پہلی بات، اللہ کا وجود حق ہے، ایک اکیلا ہے، ہر شے میں موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد کائنات کی ہر شے ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور اگر سادہ لفظوں میں اسے بیان کریں تو وہ یوں ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے، ملاپ، انداز، مزاج، انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان کرنا۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں، بے ساختگی سے بیان کرنا، کھل کے روانی سے بیان کرنا، اور انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کی غزل میں تغزل صرف تصوف کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں، باہم ایک ساتھ مربوط، رابطے میں رہنا، ربط میں رہنا، جڑے ہوئے رہنا، منسلک رہنا، آپس میں ملے ہوئے ہونا۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں۔ انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا، اور نہ صرف غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی بلکہ اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ بھی دکھایا۔ یہاں ارتقاء سے مراد ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے، نام پانے کے لیے، زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں، بلندی کے لیے استعمال ہوا ہے، اوپر جانے کے لیے، عروج حاصل کرنے کے لیے۔ اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیوان درد دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے درد کو غزل گو شعراء کے صف اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ صف اول میں کھڑا کر دینا، سر فہرست کر دینا، نمایاں کر دینا، سب سے اہم قرار دینا۔ درد کی تصانیف میں شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، واردات، درد دل اور علم الکتاب شامل ہیں۔ مختصر سا حوالہ دیکھیں گے خواجہ میر درد کے حوالے سے۔ خواجہ میر درد سن 1720 سن پیدائش اور سن 1785 سن وفات۔ اردو غزل گوئی کے بلند پایہ شعراء میں خواجہ میر درد کا نام سر فہرست ہے۔ آپ نے غزل کے موضوعات جدید رنگ میں بیان کیے۔ بنیادی طور پر درد کا تعلق تصوف سے تھا، اسی وجہ سے ان کی غزلیات میں تصوف کا رنگ غالب ہے، بلکہ بعض ناقدین کی رائے تو یہ ہے کہ درد کی غزلیات میں تصوف اور تغزل دونوں کی آمیزش نہایت خوبصورت و منفرد انداز میں نظر آتی ہے۔ عشق حقیقی و مجازی دونوں ان کے کلام میں اہم ہیں۔ سادگی، سلاست، اخلاص، واعظانہ انداز، نصیحت کرنے کا انداز، خطاب کرنے والے انداز میں نصیحت کرنا، جدت الفاظ، غنائیت، علم بیان و بدیع کا استعمال، یہ تمام خصوصیات درد کے کلام کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غم جانا و غم دنیا کے موضوعات بھی غزل کی روایت کے مطابق آپ کے کلام میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ غزل کی طرف ہم جائیں، ایک دو باتیں مختصر انداز میں یہاں پر بس یوں سمجھ لیجئے۔ آپ کے خواجہ میر درد کا تعلق اردو ادب کے ان شعراء سے تھا جنہوں نے تصوف کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا، اور تصوف کی دنیا میں انہوں نے اردو غزل کو بالکل ایک جدت کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ منظر عام پر لایا۔ ایسا نہیں ہے کہ درد کی غزل میں صرف محبوب حقیقی کا ذکر ہو، محبوب مجازی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ تغزل کی جو خاص خصوصیات ہیں، جو خاص باتیں ہیں جن پر کہ غزل مشتمل ہونی چاہیے، وہ تمام تر رانائی، وہ تمام تر خصوصیات ان کے کلام کا حصہ ہیں، لیکن اکثر و بیشتر
جو چیز ان کی غزل پر یا ان کے کلام پہ جو جذبہ حاوی نظر آتا ہے وہ حقیقی رنگ ہے، عشق حقیقی کا رنگ ہے، یا محبوب حقیقی سے مختلف جگہوں پر مخاطب ہیں۔ غزل کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 166 سے۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، مرکب تراکیب کا استعمال زیادہ ہے، اور بعض جگہوں پہ شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل بھی پیش آئے، اس لیے آغاز سے ہی میں یہ کہوں گی میری آواز پہ دھیان دیجیے گا، سامنے اسکرین پہ دیکھیے گا، میری آواز پہ دھیان دیجیے گا، اور اپنی کتاب کی طرف جو اس وقت آپ کے سامنے یقیناً کھلی ہوئی ہوگی۔ صفحہ نمبر 166، خواجہ میر درد کی غزل، پہلا شعر۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ قتل عاشق، عاشق چاہنے والا، محبت کرنے والا، فاعل کام کرنے والا۔ قتل عاشق عشق کرنے والے کا قتل۔ معشوق مفعول ہے، جس سے عشق ہو رہا ہے، جسے چاہا جا رہا ہے، یعنی غزل کی زبان میں ہم اسے محبوب کہتے ہیں۔ پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ عہد ذو معنی لفظ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ذو معنی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو املا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، آواز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دو مختلف انداز سے تحریر کیے جا سکتے ہیں۔ اب ایک عہد کا مطلب ہے دور، زمانہ، وقت، اور دوسرے عہد کا مطلب ہے وعدہ، یعنی عہد ذو معنی لفظ ہے، اور اس شعر میں ذو معنیت پائی جاتی ہے جسے ہم صنعتوں کے اعتبار سے، علم بدیع کے اعتبار سے صنعت ایہام کہتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی میں آگے بھی کروں گی، ڈاکومنٹ کے ساتھ صنعت ایہام کی تفصیل بھی موجود ہے۔ دستور، روایت، رسم و رواج۔ اب شاعر یہاں پہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک بات یہاں پر چھوٹی سی اور میں واضح کرنا چاہوں گی۔ میں نے آپ کو ہر نظم، ہر غزل کے ہر شعر کے ساتھ مفہوم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مفہوم ایک مصرعے کا ایک جملے میں اور دوسرے مصرعے کا دوسرے جملے میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مفہوم لکھا تو ہے، لیکن مفہوم سے کچھ زیادہ وضاحت دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ آسان الفاظ میں سے اس دیے گئے مفہوم میں سے مختصر ترین جملے ایک مصرعے اور دوسرے مصرعے کے حساب سے نکال کر شعر کے مفہوم کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، اور دی اس لیے ہے میں نے تاکہ آپ نوٹس میں موجود تشریح، یہاں سلائڈز پہ موجود اشعار کی وضاحت میں دی گئی چھوٹی موٹی یہ مفہوم یا اس کا وضاحت، اسے اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اب شاعر یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے، پہلے تھوڑا سا اسے سمجھیے گا۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ شاعر نے اپنے محبوب یا معشوق کے ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے۔ غزل کی خاص بات یہ لازم ہے کہ ایک عاشق اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر گلہ کرے، یہ غزل کی ایک خصوصیت ہے۔ شکوہ کیا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب کے لیے اپنے عاشق کو ختم کر دینا یا اسے تکلیف دینا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت بھی پہلے کسی دور میں نہ تھی کہ محبوب کے ہاتھوں عاشق قتل ہو جائے۔ اس دور سے یہ رسم بھی پڑ گئی۔ کس دور سے؟ جس دور میں درد نے یہ غزل لکھی یا جس مقام پر اس نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا۔ محبوب پہ اس کا گلہ کیا ہے کہ آج سے پہلے تو ایسی کوئی روایت یا رسم نہیں تھی کہ معشوق
یا محبوب اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والے کو ختم کر دے، قتل کر ڈالے، اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اسی طرح اگر اسی عہد کو ہم صنعت اہام کے تناظر میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اور معنی کے حساب سے آگے بڑھیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فقط محبوب کے وعدے نے بھرم رکھا ہوا ہے، یعنی محبوب نے اپنے چاہنے والے سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، یا تو اسے چاہنے کا یا اس کی محبت کا بھرم رکھنے کا۔ اس وعدے کا لحاظ یا اس وعدے کا پاس رکھتے ہوئے وہ اپنے چاہنے والے کو جڑ سے تو ختم نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اسے نظروں سے اوجھل ضرور کر رہا ہے۔ فقط محبوب کے وعدے نے بھرم رکھا ہوا ہے، ورنہ تو بات زندگی ختم کر دینے تک پہنچ گئی ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اب شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، تھوڑا سا میری زبان میں سنیں اسے۔ شاعر اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہوئے شکوے کے انداز میں یہ بات کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ ممکن تھا کہ تیرے ہاتھوں میں قتل کر دیا جاتا۔ اب قتل کرنے سے مراد یہاں پہ بالکل اس کی زندگی ختم کر دینا نہیں ہے، تکلیف کی انتہا بھی ہو سکتی ہے، کسی تکلیف کی شدت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک انداز سے اپنے محبوب کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہا ہے، اس کی بیزاری اپنی شکایتی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، یعنی ممکن تھا کہ ایک محبوب اپنے چاہنے والے کو قتل کر ڈالے، لیکن دو طرح سے بات سامنے آتی ہے۔ نمبر ایک، اگر واقعی اس نے قتل کر ڈالا تو یہ یقیناً دنیا کا پہلا محبوب ہوگا جس نے اپنے چاہنے والے کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو محبوب ختم کرنا چاہتا ہے، اسے نظروں کے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن کہیں اس نے بھی ایسا وعدہ کر رکھا ہے کہ اس وعدے کے بھرم کے بدلے میں، اس وعدے کا پاس لحاظ یا بھرم رکھتے ہوئے وہ یہ انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ اس سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹا سا شعر اور دیکھیں، شاید یہاں سے آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے۔ گلہ بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، گلہ بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ ظاہری سی بات ہے، گلے انسان وہاں کرتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہوتا ہے، یا گلہ بھی اس سے کیا جاتا ہے جو آپ کے گلے شکوے یا شکایت کی عزت کرتا ہو، اور یہ کسی انتہائی محبت والے مقام پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ محبت کا مقام ہمیں اپنی زندگی، اپنے قریبی رشتوں میں بیشتر مقامات پر ملتا ہے۔ غزل کی بات ہو رہی ہے، اس لیے شاعر یہاں پر محبوب سے ہی مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا شعر۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ غزل کی ایک اور خاصیت، اپنے محبوب کی ہر ادا، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ خواجہ میر درد یہاں پر محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں ایک نئے انداز سے۔ کہتے ہیں، رات مجلس میں، رات ایک محفل میں، تیرے حسن کے شعلے کے حضور، اے میرے محبوب، تیری خوبصورتی کے سامنے، تیرے حسن و جمال کے سامنے۔ شاعر نے محبوب کی خوبصورتی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند قرار دی ہے۔ شعلے کی طرف دھیان انسان کا ایک دم جاتا ہے نا، جلتی ہوئی کوئی چیز دیکھیں، چنگاریاں اٹھتی ہوئی کوئی چیز دیکھیں، روشنی ضرورت سے زیادہ دیکھیں تو وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ انسان کی جلدی اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اس نے اشارہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اس نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو شعلہ قرار دیا ہے۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا، رات کا وقت تھا، شمع دیا یا چراغ روشن تھا تو کہیں نور نہ تھا۔ یعنی تھوڑا سا ذرا انداز دیکھیے گا یہاں پر،
شاعر کہتا ہے کہ رات جب میرے محبوب نے محفل یا مجلس میں قدم رکھے، اس محفل میں قدم رکھے جہاں سب موجود تھے، یا وہاں پر ایک شمع بھی روشن تھی یا کئی شمعیں روشن تھیں، رات کا اندھیرا کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے روشنی کے ذرائع موجود تھے۔ اب وہ روشنی موم بتی کی صورت تھی، چراغ کی صورت تھی، یا کسی بھی صورت تھی۔ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رات جیسے ہی میرے محبوب نے محفل میں قدم رکھا تو وہاں موجود نور پہنچانے والی، روشنی دینے والی ہر شمع ماند پڑ گئی، اس کی روشنی کم پڑ گئی۔ کس کے سامنے؟ میرے محبوب کے حسن و جمال کے سامنے۔ یعنی اس کا حسن و جمال شاعر نے انتہا تک جا کر بیان کیا ہے۔ اسے اپنا محبوب دنیا کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے محبوب ہے، جس نظر سے بھی اسے دیکھا جائے۔ مفہوم کے طور پہ شعر دیکھیے، شاعر نے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ رات محفل میں ایک شمع روشن تھی، جب میرا محبوب اس محفل میں آیا تو حیرانی کی انتہا تھی۔ میرے محبوب کی آمد سے محفل کی خوبصورتی ماند پڑ گئی، یہاں تک کہ جب نگاہ شمع کی سمت اٹھی تو وہ بھی بے نور لگنے لگی۔ یعنی شمع اپنی روشنی سے بھی شرمندہ محسوس ہونے لگی کہ اسے محفل میں آنے والے شاعر کے اس محبوب کا حسن و جمال سب سے معتبر محسوس ہوا۔ ایک اور شعر سے، ایک اور حوالے سے دیکھیں، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ یعنی روشنی کو مزید روشنی دکھانا۔ صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے اس شعر میں۔ تعریف اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سامنے دیکھیے، ورائٹی آف ایگزامپلز، ایک ہی عنوان سے تعلق رکھنے والی مختلف مثالیں دینا، مختلف الفاظ کا چناؤ کرنا۔ رات، مجلس، حسن کا شعلہ، شمع اور نور، ایک ہی عنوان سے ربط یا تعلق رکھنے والے کئی الفاظ ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس شعر کی خصوصیت کیا ہے؟ شاعر نے صنعت مرات النظیر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شعر نمبر 3، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ بہت خوبصورت بات۔ اگر دیکھیں تو دوسرے مصرعے میں ایک مکالماتی انداز ہے۔ شعر کی خصوصیات کی طرف میں اگر جاؤں تو شعر کے دوسرے مصرعے میں مکالماتی انداز ہے، محبوب کا جواب ہے اپنے چاہنے والے کے لیے۔ ذکر کرنا، بات کرنا، صریحاً واضح الفاظ میں، کھلم کھلا، یعنی سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، واضح طور پر ایک بات کھلے سچ کی طرح موجود ہے۔ مذکور، جس کا ذکر کیا جا رہا ہو، ذکر اور مذکور۔ مذکور، جس کا ذکر کیا جا رہا ہو، جو قابل ذکر ہو۔ سادہ سا شعر ہے۔ اگر سمپلی آپ اسے نثری مفہوم میں اگر دیکھیں تو شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ اگرچہ میرا محبوب واضح لفظوں میں میرا نام لے کر میرا ہی ذکر کر رہا تھا، لیکن جب میں اچانک پہنچا تو اس نے بات بدل دی اور اس بات کا اظہار کیا یا یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، میں اپنے چاہنے والے کا ذکر نہ کر رہا تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا ایسا زندگی میں، ہم بعض اوقات کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا آنا، اس کی آمد غیر متوقع ہوتی ہے۔ اچانک جب وہ ہماری بات یا ہماری گفتگو کے درمیان کود پڑے تو ہم کہیں نہ کہیں سے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اگر دیکھیں تو پیار و محبت کا جذبہ عاشق اور معشوق کے درمیان ہے۔ معشوق بھی ایسا جو چاہنے والے کی محبت کسی صورت قبول ہی نہیں کر رہا، یعنی یہ
اس کے حسن و جمال کی بھی ایک ادا ہے۔ اگر محبوب اتنی آسانی سے مان جاتا تو میرے خیال سے یہ غزلیات منظر عام پر آتی ہی نہیں، اور اگر چاہنے والے کسی عاشق کو اتنی آسانی سے کوئی محبوب مل جاتا تو دلی کیفیات اور جذبات کا اظہار بھی ادھورا رہ جاتا۔ تو یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ذرا اس کے دل کی بات سمجھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا دل نہیں تھا لیکن اس کی گفتگو میں میرا ذکر موجود تھا، لیکن یہ اس کی فطرت میں تھا کہ وہ مجھے اپنی طرف سے کوئی خوبصورت احساس نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے مجھے دیکھتے ہی وہ میرے ذکر سے انکاری ہو گیا۔ ایک اور شاعر کے نقطہ نگاہ سے کیسے بیان کرتے ہیں، وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں۔ یہی تو سب سے بڑی بات ہے، اگر کوئی دشمنی سے دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا تو محسوس کریں کہ اس نے دیکھنے کے قابل تو سمجھا، چاہے دوستی کی نگاہ سے دیکھیں یا دشمنی کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی آپ اس کے وہم و گمان میں کہیں ہیں۔ میں شاد ہوں، میں خوش ہوں کہ کسی حوالے سے کسی کی نگاہ میں معتبر تو ہوں، چاہے وہ دوستی کا رنگ ہو یا دشمنی کا رنگ ہو۔ شعر نمبر 4، باوجود یہ کہ پروبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، تھوڑا سا دھیان دیجیے گا۔ باوجود یہ کہ، اس کے باوجود، مزید یا اس کے علاوہ، پر و بال، پرندے کا پر اور بال یعنی اڑنے کی طاقت کہہ سکتے ہیں آپ، اشارہ کیا گیا ہے اڑنے کی طاقت کی طرف۔ نہ تھے آدم کے، اب آدم سے ایک مراد انسان ہے، اور تلمیح کے طور پہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہاں پہ پہنچا، وہاں پہنچا، اس مقام پہ پہنچا۔ فرشتے کا، فرشتے سے اشارہ کیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ مقدور نہ تھا، طاقت نہ تھی۔ کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ واقعہ معراج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ساتھ آگے لے کر بڑھتے رہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی ان کے بھی پر جل جاتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت اتنی ہی دے رکھی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام تک لے جا کر ٹھہر جائیں، اس سے آگے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اور اس کی مرضی سے ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل کو بھی اس حد سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ اس کے باوجود ایک انسان، ایک آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جبکہ فرشتے کے پاس یہ طاقت موجود تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بلندی پر رہیں، وہ اونچا جائیں، اس کے باوجود فضیلت، اشرف ہونے کی طاقت، افضل ہونے کی طاقت، بہترین مخلوق ہونے کی طاقت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے برتر مقام انسان کو دیا۔ فرشتے کے سامنے انسان کی حیثیت بڑھا دی، اس حوالے سے، اس اجازت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک جا سکتے تھے جس مقام سے آگے حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تھوڑا سا غور کریں اس کے مفہوم پر۔ مذکورہ شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے شاعر نے انسان کے افضل ترین مخلوق ہونے کی وضاحت کی ہے۔ انسان نے ثابت کیا وہ فرشتے سے بھی برتر ہے، اگرچہ اڑان کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا
کہ سدرۃ المنتہا تک جا پہنچا، جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ بھی نہیں تھی، وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسائی حاصل ہوئی۔ اشارہ کیا گیا ہے واقعہ معراج کی طرف۔ اس شعر کے حوالے سے شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ اگر یہ شعر بغور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں شاعر محنت، کوشش اور لگن کا ایک پیغام دیتے ہوئے بات کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی راستہ ہے، چاہے کوئی منفی راستہ اختیار کیا ہے یا مثبت راستہ اختیار کیا، دونوں میں ایک چیز مشترک ہے: کوشش، جد و جہد، سعی۔ جب تک کوشش، آپ کا شوق، آپ کی لگن اس میں شامل نہیں ہوگی، آپ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اور شاعر اسے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ سادہ سی ایک بات ہے، انسان کو شکست اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل شکست خوردہ ہو جاتا ہے، جب اس کا دل ہار تسلیم کر لیتا ہے، اور انسان کی جیت یا اس کی فتح اس وقت ہوتی ہے جب وہ دل سے ٹھان لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی مشکلات اس کے راستے میں آئیں، اس نے وہ مشکلات اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی ذہانت کی بنیاد پر اپنی کوشش سے وہ مشکلات آسان بنانی ہے یا انہیں دور کرنے کی کوشش اس نے کرنی ہے۔ اصل مقصد یہاں پر صنعت تعلیمی کے حوالے سے یہ اشارہ دیا گیا ہے۔ شعر نمبر 5، پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ ایک دفعہ ذرا غور کیجیے گا، الفاظ ذرا اوپر نیچے ہیں۔ پرورش غم، غم کی پرورش کرنا، غم یا دکھ سنبھالنا، دکھوں یا غموں سے گہرا واسطہ پڑنا۔ دکھ یا غم کی بھی تو پرورش کی جاتی ہے۔ یہ جو اتنے لمبے چوڑے عرصے پہ سوگ منائے جاتے ہیں، انسان روگ میں چلا جاتا ہے، یہ دکھ اور غم بھی تو بڑے معتبر ہوتے ہیں جنہیں سنبھالا جاتا ہے۔ ورنہ وہ دکھ، وہ غم جو ادھر آئے ادھر گئے، یہاں سے آئے وہاں سے چلے گئے، وہ بھی کوئی دکھ یا غم ہوتے ہیں؟ غم کا سلسلہ بھی سنبھال کے رکھنے والوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے۔ یہاں شاعر نے اشارہ کیا ہے، اگر اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تب بھی، یا کسی عاشق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تب بھی، تو وہ کہنا یہاں پر یہ چاہتے ہیں، پرورش غم کی، میں نے غم سنبھالا، میں نے دکھ یا درد سنبھالا تیرے غم کی، یاں تئیں، یہاں تک کہ، پرانی اردو کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی داغ تھا۔ داغ سے مراد ویسے ہوتا ہے گہرا نشان پڑ جانا، کوئی اسٹین لگ جانا، کوئی داغ پڑ جانا۔ یہاں مراد ہے دکھ، درد، رنج، سینے میں، دل میں۔ ناسور انتہائی گہرا زخم جو کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، جو رستا رہتا ہے، ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس میں سے ہر وقت خون بہتا ہی رہتا ہے، یعنی وہ زخم دیکھنے پر ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی تازہ زخم لگا ہے۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کے عشق میں اپنی دلی کیفیت بیان کرتا ہے۔ محبوب سے ملنے والے دکھ یا غم کا اظہار کس انداز سے کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری ذات سے ملنے والے دکھ اور غم بھی مجھے بڑے عزیز تھے، میں نے وہ دکھ اور غم بھی بڑے سنبھال کر رکھے، اور اس حد تک میں نے انہیں سنبھالا، اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اپنے دل میں چھپا کے رکھے، کہ ایک لمحہ ایسا آیا جب میں نے اپنے دل پہ نگاہ کی، وہ زخم دیکھنے کی کوشش کی، تو کوئی زخم بھی وہاں پر بھرا ہوا نہیں تھا، کوئی زخم بھی وہاں پر مٹا ہوا نہیں تھا۔ وہ زخم ناسور کی طرح، کسی تازہ زخم کی طرح مجھے اسی طرح تازہ اور چمکتے ہوئے نظر آئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے محبوب سے ملنے والی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی بات شاعر نظر انداز نہ کر سکا،
وہ اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور ہمیشہ تر و تازگی سے موجود رہی۔ یہاں مفہوم اس کا دیکھیے ایک نظر۔ اے میرے محبوب، تیری خاطر تیرے دیے ہوئے غم بھی سینے سے لگا کر رکھے، اور یہ دکھ یوں عزیز تر رکھے کہ محض زخم نہ رہے بلکہ ناسور بن گئے، ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہ زخم ہرے ہی رہے۔ یعنی محبوب کی ذات سے صرف محبت کا انتظار نہ کیا، بلکہ اس کی محبت میں، اس کے عشق میں ملنے والی ہر تکلیف بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھی۔ ایک اور شاعر کی نظر میں، کچھ درد کی شدت ہے، کچھ پاس سے محبت ہے، کچھ درد کی شدت ہے، کچھ پاس سے محبت ہے، ہم آہ تو کرتے ہیں فریاد نہیں کرتے۔ یعنی جب دل کے زخم ہرے ہوتے ہیں، دل کے زخم تازہ ہوتے ہیں، تو آہ تو نکلتی ہے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن زبان تک فریاد نہیں آتی، واویلا نہیں مچاتے، شور نہیں مچاتے، چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، محتسب حساب کرنے والا، محاسبہ کرنے والا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں قاضی، جج، فیصلہ دینے والا۔ یہاں غزل کے حساب سے اگر میں دیکھوں، اس نظر سے اگر میں اسے دیکھوں، تو یہاں محتسب سے مراد نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا، اچھی بات بتانے والا۔ میں خانے میں، شراب خانے میں، ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں شراب پی جاتی ہے۔ دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا، دل نہ تھا کوئی۔ وہاں میں خانے میں موجود جتنے بھی افراد تھے، ان تمام افراد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان تمام افراد کو بیان کیا گیا ہے۔ دل نہ تھا کوئی، یعنی کوئی ایسا نہ تھا کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ شیشے کی طرح چور نہ تھا، تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چور کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، چکنا چور، ختم ہو جانا، ٹوٹ کے کرچیوں میں بٹ جانا۔ اب شاعر یہاں پہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک دنیاوی سی بات اس نے ذرا یہاں پر کہی ہے، لیکن ایک انسانی رویہ بیان کیا ہے۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، اے نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے، آج تیری نصیحت سے ایک کام غلط ہو گیا۔ کیا کام غلط ہوا؟ دل نہ تھا کوئی، کوئی ایسا نہ تھا کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا، جس کے جذبات مجروح نہ ہوئے ہوں، جس کا دل بری طرح سے ٹوٹا نہ ہو۔ کیوں؟ پیچھے وجہ کیا تھی؟ محتسب نے میں خانے میں سب کو شراب پینے سے روکا، ایک برے فعل سے روکا، ایک برے کام سے روکا، لیکن اس کے روکنے کا انداز تلخی سے بھرا ہوا تھا، بہت سخت لہجہ تھا۔ یہاں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ لہجے کی وہ سطحی جگہ ہے یا سطحی مقام ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو اچھی اور بری بات میں فرق بتا کر یا اسے برے کام سے روکنے کے لیے آپ اسے جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کا انداز اس قدر تلخ اور اتنا ظالمانہ سا آپ کا رویہ ہوتا ہے کہ جسے آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سمجھنے کی بجائے آپ کی بات سے منفی تاثرات اپنے ذہن پہ زیادہ رہ لیتا ہے۔ اس کی مثالیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، میں تو سب سے بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوں گی۔ آپ تبلیغ کا سارا دور دیکھ لیجئے، اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا، اسلام پرشفیق، نرم اور پر لطیف لہجے کی نسبت پھیلا۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ فتح خیبر کے موقع پر کیا کچھ ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر کیا کچھ ہوا؟ اس کے علاوہ میں اگر مختلف اور اسلامی حوالہ جات بھی میں آپ کو دوں تو آپ اگر دیکھیں تو ہر مقام پر شیریں
اور میٹھے لہجے کی جیت ہوئی ہے۔ ہم عام زندگی میں آس پاس ارد گرد دیکھیں، اپنے حوالوں سے، ہم اپنے ارد گرد کے حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے والدین یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی، ٹھیک ہے، آپ اپنے کسی چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی کو کسی غلط کام سے روکنا چاہتے ہیں، اسے منع کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ سخت ہوگا، اس میں کوئی ہلکی پھلکی نرم رویے سے کوئی ہلکی پھلکی ایسی مثال نہیں ہوگی، یا آپ کو یوں کہوں کہ آپ کے پاس سمجھانے کا طریقہ نہیں ہوگا، آپ صرف کرختگی سے اگلے کو سمجھائیں گے، تو وہ بات زود اثر نہیں ہوگی، اس کے منفی پہلو زیادہ سامنے آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، اکثر جگہ پر میں نے یہ مثال دی ہے۔ غالب کا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ کوئی ابن مریم ہوا کرے، مریم کا بیٹا عیسیٰ، تلمیح کے طور پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیماروں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ انہیں چھوتے تھے اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ میرے درد کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کو ذرا دو مختلف رویوں سے دیکھیں۔ میں کہتی ہوں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اب میں نے طنزاً یہ بات کہی ہے کہ ابن مریم کوئی ہوتا ہے تو ہو نا، میرے درد کی دوا کرے تو میں اسے مان جاؤں، میرا دکھ یا میری تکلیف کم کرنے کی کوشش کرے تو میں مان جاؤں کہ واقعی اس کے پاس یہ معجزہ ہے۔ اور دوسرے انداز میں یہ کہتی ہوں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ دوسرے لہجے میں نے بڑے آرام سے یہاں پر یہ بات کہی کہ کاش کوئی ابن مریم ہو، میرا درد سمجھے، میری تکلیف سمجھے، میرے لیے علاج بنے۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ لہجے کا فرق ہے، ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس میں تضاد پایا جائے، لیکن صرف بات کہنی ہے آپ کو اس انداز سے کہ نصیحت ہمیشہ برے کام سے روکنے کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ روکنے کا انداز تلخ ہوگا، سخت ہوگا، سخت الفاظ پہ مشتمل ہوگا، تو وہ مثبت اثر نہیں کرے گا، وہ منفی رویہ پیدا کرے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے لہجے میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو عمر میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، اپنے رتبے یا مقام میں بڑے ہیں، ان کے اوپر تو یہ فرض زیادہ عائد ہو جاتا ہے۔ ہر وقت دوسرے کو روک ٹوک سے منع کرنا، جھڑک دینا، بات بے بات ڈانٹ دینا، یہ چیزیں منفی رویے پیدا کرتی ہیں، یہ نفسیاتی طور پر انسان میں توڑ پھوڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو یہاں شاعر کا اشارہ نصیحت کی بات پر نہیں ہے، اس نصیحت کی طرف نہیں ہے، گو اس نے وہ کام اچھا کیا لیکن روکنے کا انداز غلط تھا۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ وائس کی بات سچ ہوتی ہے، نصیحت کرنے والا سچی بات کہتا ہے، برائی سے روکتی ہے، لیکن اے محتسب، اے ناصح، آج میں کدے میں شراب پینے سے روک دیا تو نے، یوں منع کر کے برا تو نہ کیا، لیکن جس انداز اور لہجے میں منع کیا وہ قابل قبول نہ تھا، تیرا وہ رویہ دل دکھانے یا دل توڑ دینے والا تھا، اس لیے آج میں خانے میں ہر شخص شیشے کی طرح کرچیاں بن کر بکھر گیا۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات آپ کو؟ چونکہ یہ غزل کا شعر ہے، تغزل کی تمام تر خصوصیات اس میں موجود ہیں، اس لیے شراب اور مے خانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ غزل کی ایک خصوصیت ہے، کسی اور انداز سے بھی بات بیان کی جا سکتی تھی، لیکن غزل کی ایک لے برقرار رکھتے ہوئے، ایک روانی اور تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اس میں ان الفاظ کا چناؤ کیا گیا، اور ان الفاظ کے چناؤ سے ایک انسانی رویے کی تصحیح کی گئی، اصلاح کی گئی، وہ لب و لہجہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ایک دوسرے شاعر کی نظر میں وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی، اس نے بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ اب سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ تشبیہ کا تعلق ہے شیشے کی طرح،
ٹھیک ہے، تشبیہ کے حوالے سے شاعر نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا. سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ آگے بڑھتے ہیں غزل کے مقطع کی طرف. درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا. غزل کا اختتام کرتے ہوئے مقطع میں محبوب کے حوالے سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا. درد کے ملنے سے اے یار، اے میرے محبوب، میں جب تیرے سامنے آیا یا میری جب تجھ سے ملاقات ہوئی تو برا کیوں مانا، تجھے برا کیوں لگا، تجھے ناگوار کیوں لگا. اس کو، چاہنے والے کو، عاشق کو، محبت کرنے والے کو، کچھ اور اس کے علاوہ، سوا علاوہ دید کے، تجھے دیکھنے کے، آمنے سامنے دیکھنے کے، دید نظارہ ہونا، نظر آنا، سامنے ہونا، منظور نہ تھا، قبول نہ تھا. سادہ لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تیرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ لیے کہ میں جیسے ہی تیرے سامنے آیا تو تجھے برا کیوں لگا، حالانکہ میں تیری ایک جھلک کے لیے بیتاب اور مضطرب رہتا ہوں. میرے لیے زندگی کا مقصد سوا تجھے دیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے. مقطع میں شاعر نے محبوب کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے میرے محبوب، میری ملاقات سے یا مجھ سے ملنے سے تجھے کیوں برا لگا، تو نے کیوں برا مانا. میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں کہ مجھے تیرا دیدار ہو جائے. میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تجھے دیکھنا ہے. یعنی کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا، حسرت دیدار نے آنکھوں کو اندھا کر دیا. سوائے محبوب کے کسی اور چیز پر نگاہ نہ پڑنا. غزل بہت سادہ نہیں ہے، بہت گہری باتیں بھی ہیں اس میں، لیکن دنیاوی رویے، دنیاوی حوالہ جات اس میں بہت موجود ہیں. اس لیے مفہوم ایک دفعہ جب پڑھیں گے آپ اشعار کے ساتھ تو بہت سی چیزیں آپ کو اور بھی واضح ہو جائیں گی. بہت مشکل الفاظ نہیں ہیں. مرکب تراکیب کے استعمال کی وجہ سے غزل کا ایک خاص تاثر ضرور سامنے آیا ہے. مشق دیکھیں گے صفحہ نمبر 167 پر. سوال نمبر 1 ہے، مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. یہ سوال آپ خود کریں گے. غزل کے مصروں اور اشعار میں سے خالی جگہ دی گئی ہیں. سوال نمبر 2، ردیف کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، دور، دستور، مذکور وغیرہ اس غزل کے قافیے ہیں. ایسے 5 ہم قافیہ الفاظ لکھیے. اسی طریقے سے سوال نمبر 5، اس غزل کے قافیے لکھیے. میں نے یہاں سوال نمبر الگ کیے ہیں، دوسرے حصے میں دیکھیے. سوال نمبر 2، 3 اور 5 ردیف کی تعریف، مذکورہ غزل کی ردیف، قافیہ اور مزید ہم آواز الفاظ. یہ سوال بھی آپ خود کریں گے. غزل کی ردیف کیا ہے؟ نہ تھا. غزل کے قافیے کیسے ہم الگ کریں گے؟ دور، دستور، نور، مذکور، مقدور، ناسور، چور، منظور. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غزل کے قافیے ہیں. ردیف کیا ہے؟ نہ تھا. یہ سوال بھی آپ خود کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 جو ہم نے بیچ میں چھوڑا ہے. کنایہ قریب اور کنایہ بعید میں مثالوں کی مدد سے فرق واضح کریں. کنایہ کی تعریف میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں. کنایہ کی 6 اقسام ہیں. آپ کے نصاب میں، آپ کی درسی کتاب میں 2 اقسام موجود ہیں، ایک کنایہ قریب اور دوسرا کنایہ بعید. PDF ڈاکومنٹس موجود ہیں اس لیکچر کے ساتھ. ایک نظر انہیں پڑھ لیجئے گا، اچھی طرح سے دیکھ کے سمجھیے گا. مشکل پیش آئے تو واٹس ایپ گروپ میں ضرور اپنا سوال بیان کیجئے گا. سادہ لفظوں میں صرف بتا دوں، کنایہ اشارتاً بات کرنا، چھپے ہوئے انداز میں بات کرنا. کنایہ قریب، ایسا کنایہ جس میں قریب سے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. کنایہ بعید،
دور کی بات، ایسا کنایا جسے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئے، مشکل پیش آئے، یعنی وہ مثال ہم تھوڑا ذہن پہ زور ڈالنے کے بعد سمجھیں۔ تعریف دیکھ لیجئے گا، آپ کو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6 ہے یہاں آپ کے پاس، مندرجہ ذیل کی تعریف کریں اور 2 مثالیں تحریر کریں۔ مرات النظیر، حسن تعلیل، لف و نشر، تلمیع، تضمین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مثنوی میر حسن کی ہم نے پڑھی تھی، لیسن نمبر 9۔ اس میں نے آپ کو تمام تر اہم علم بدیع کی جتنی صنعتیں تھیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ تھیں، جو آپ کی درسی کتاب کا یا آپ کے نصاب کا حصہ تھیں، وہ میں نے تمام کی تمام صنعتیں آپ کو تعریف اور مثالوں کے ساتھ واضح صورت میں بیان کر دی تھیں۔ ہاں، آج ہم نے ایک نئی یہاں پر صنعت پڑھی تھی، صنعت ایہام۔ اس لیکچر کے ساتھ PDF میں صنعت ایہام کی وضاحت بھی موجود ہے، کنایہ قریب اور بعید کی بھی اور صنعت ایہام کی بھی۔ ایک نظر وہ ڈاکومنٹ دیکھ لیجئے گا۔ لفظی طور پہ میں آپ کو وضاحت کے انداز میں مختصراً بیان کر چکی ہوں کنایہ قریب اور بعید کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت ایہام کی۔ یہاں تک آپ کی یہ غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو آپ کے پاس لیکچر میں جو فوٹو کاپی نوٹس ہیں اس میں تمام تر سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ پھر بھی کہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ضرور واٹس ایپ گروپ میں بات کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 7، آپ کو اس غزل میں درد کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ تمام اشعار کی وضاحت آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنی مرضی سے اگر آپ کو اس غزل میں کوئی شعر اچھا لگ رہا ہے، وہ شعر لکھ کر اور اپنے الفاظ میں اس شعر کی مختصر سی تشریح دیتے ہوئے یا اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ وجہ بیان کریں گے کہ وہ شعر آپ کو کیوں پسند آیا ہے۔ یہاں تک صفحہ نمبر 167 تک آپ کی غزل نمبر 3 مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا لیکچر غزل نمبر 4 پر مشتمل ہوگا، جو شیخ غلام حمدانی مصفی کی غزل ہے۔ اب اجازت چاہوں گی آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا اور لیکچر ایک بار دوبارہ غور سے سنیے گا، کتاب سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔